السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، الحمدللہ بفضلہ ومنہ وکرمہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں عشرہ عبادات آنے کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جن کو قرآن مجید نے والفجر ولیال عشر کے نام سے یاد کیا، میں ان 10 دنوں کو عشرہ عبادات کہتا ہوں۔ انہی عبادات میں سے ایک عظیم ترین عمل تکبیرات کا کہنا ہے۔ تکبیرات یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ تو یہی ہے اللہ اکبر، جو ہماری ہر عبادت کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کرتے؟ لیکن ان 10 دنوں میں تکبیرات کے حوالے سے جو بطور خاص ہمیں ایک عمل بتایا گیا، آئیے ذرا ہم اس عمل کو جانتے ہیں اور اس عمل کے پھر آخر میں ہم فوائد پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تکبیرات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے، صحیح بخاری میں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، یعنی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ کوئی بھی نیکی کا عمل، تو تکبیرات بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑائی کا حامل عمل ہے۔ دیگر نیکیوں کے مقابلے میں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تکبیرات کی جو اقسام ہیں، وہ سب سے پہلے تو تکبیر مطلق، جو عمومی طور پر ہم سال کے 354 دن کسی بھی جگہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے، تکبیر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ ہر نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تکبیر مطلق ہے، جو ویسے تو پورا سال جاری رہتی ہے، لیکن بطور خاص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر مطلق کہلاتی ہے۔ یہ آپ چلتے پھرتے مردوں، عورتوں، بچوں سب کے لیے، کن وہ الفاظ کیا ہوں گے اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ تکبیر کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ عام ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر، یکم ذی الحجہ سے مراد کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک ہمارا یہ عمل تکبیرات کا جاری رہنا چاہیے۔ بلکہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةُ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی، ایک شیخ الصحابہ ہیں اور ایک شیخ المحدثین ہیں، دونوں بازار میں نکلتے تھے اور تکبیرات کہا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، اور لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تکبیرات کو دہراتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں تکبیرات کے اس عمل کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کو، ان کو بھی اس عمل کی طرف لاؤں۔ گھر میں بھی اللہ اکبر کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، بازار جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اپنے آفس جا رہے ہیں، بچوں کو بھی اس بات پر لائیے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو تکبیرات کے کلمات، جو صیغہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تکبیرات آپ پر بلا مبالغہ روزانہ اپنے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، جو سوشل میڈیا کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اس پر آپ ان کو تصویری شکل میں یا کسی بھی اعتبار سے کثرت کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس میں لائکس اور شیئرنگ سے قطع نظر، کسی ایک بندے نے بھی اگر آپ کی بیان کی ہوئی تکبیر کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس کا اجر انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس بھی ہوگا۔ یہ مطلق تکبیر ہے۔ ایک تکبیر آتی ہے تکبیر مقید، یہ وہ تکبیر ہے جو ہم فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم نے یہ تکبیرات کہنی ہے۔
ایک عمومی تکبیرات ہیں اور یہ ایک خصوصی تکبیرات ہیں۔ عمومی تکبیرات آپ کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گھر میں بازار میں کلاس میں میدان میں سفر میں کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو خصوصی تکبیرات یا مقید تکبیرات ہیں یعنی ایک خاص وقت کے ساتھ خاص ہیں، وہ فرض نماز کے بعد، اور یہ عمل جو ہے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد کہنا سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے تکبیرات کے جو مسنون کلمات ہیں، ویسے تو تقریباً کوئی 7-8 مختلف قسم کے ہمیں کلمات یا جملے ملتے ہیں، لیکن سب سے مشہور اور آسان جو ہمیں جس کو ہم یاد کر سکتے ہیں دہرا سکتے ہیں، ایک یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ اس کو کریں گے 102 مرتبہ تو انشاءاللہ العزیز یہ یاد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ کلمات یہ بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اگر کسی کو یہ کلمات یاد نہیں ہوتے یا یاد نہیں ہو پا رہے تو بھائی صرف اللہ اکبر اسی کو آپ کہنا شروع کر دیجئے، آپ محروم نہ رہیں اس بنیاد پر کہ آپ کو یہ یاد نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مرد، عورتیں، گھر والے، بچے، یہاں تک کہ بازار والے بھی ان دنوں میں تکبیرات کہتے رہیں۔ تکبیرات کی حکمت کیا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں تکبیر کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا اس میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے منہج کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی۔ اور یہ بڑی ہمت اور حوصلے والی بات ہوتی، پتہ نہیں ہم شرماتے ہیں اس بات پر۔ میں بازار جاتا ہوں اپنے گھر کے پاس تو میں وہاں پر بھی سامان خریدتے وقت بھی میں کہتا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں ان دنوں میں بھی یقین کریں ہمارے بے شمار لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ان تکبیرات کا، لوگ اتنی جہالت میں ہیں اس چیز سے۔ ہماری کچھ جماعتوں نے الحمدللہ یہ اس بات کا اہتمام کیا کہ ان 10 دنوں میں رکشے اور کچھ گاڑیوں کے ساتھ تکبیرات کی ریکارڈنگ کر کے، اور یہ پورے مطلب ہے جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ ریکارڈنگ چلتی ہے۔ ایک اچھا عمل ہے لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے۔ مساجد میں بھی اس بات کی طرف دروس کی صورت میں رغبت دلائی جا سکتی ہے تاکہ ہم اس کو عملی طور پر اختیار کر سکیں۔ اللہ اکبر کا دوسرا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہمارے قربانی کے جذبے کو زندہ کرتا ہے۔ جب ہم ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ہمیں قربانی کے عمل کے لیے، اپنے نفس کی قربانی کے لیے، اپنے انا کی قربانی کے لیے یہ کلمات یقین کریں اس میں ایسی تاثیر ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں ایسی تاثیر ہے کہ جو شخص ان کو اختیار کر لیتا ہے وہ یقین کریں جہاں دیگر بہت سارے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا جو تزکیہ ہونا شروع ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو پاتا، استغفار سے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے۔ بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بھائی آخری سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہماری جو ایک عملی کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس عمل کو، اس عظیم سنت کو چھوڑ چکے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں آوازیں آتی ہیں نہ بازاروں میں آواز نظر آتی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم سنت کے احیاء کی عملی طور پر توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔